السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کیا مسلم لیگ نون کا بیانیہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ کیا اب نواز شریف کے بیانیے کی جگہ شہباز شریف کا بیانیہ لینے جا رہا ہے؟ وہ ضمانتیں جو کبھی اپلائی کرنے سے انکار کیا جاتا رہا وہ اب اپلائی ہو چکی، ضمانت کی درخواست ہو چکی۔ کل شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے اور اس کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی طرح شہباز شریف بھی رہا ہو جائیں گے اور پھر خواجہ آصف بھی، کیونکہ انہوں نے بھی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہوئی ہے۔ اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال، جس میں کل بھی میں نے کچھ چیزیں تھیں، میرے پاس انفارمیشن تھی کہ پی ڈی ایم کو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کس طرح مولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور اب یہ کہ کیا پی ڈی ایم اسی طرح متحرک ہوگا دوبارہ یا فریز ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ مریم صاحبہ نے کل جب پریس کانفرنس کر رہی تھی، میڈیا ٹاک کر رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس وقت بھی انہوں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ میرا گلا خراب ہے، لہٰذا میں چیخ نہیں سکتی، اسی لیے ایک ایک کر کے سوال کریں، اور ان کی جو انداز تھا، جس طرح وہ بات کر رہی تھی، تو اس سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ ناگواری ہوتی ہے نا کہ آپ کھڑے ہوں لوگوں میں اور اس طرح آپ بات کریں تو آپ کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سازگار ہیں یا ناساز ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اس وقت ناساز لگ رہی تھی طبیعت ان کی، تو ان کو بہرحال بخار ہوا، گلے میں درد، اور خبر اب یہ بھی آ گئی ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا، وہ جو نیگیٹو آیا تو ان کو کرونا نہیں ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے خبر آئی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دوبارہ جو ہے وہ گولہ باری شروع ہو گئی ہے، فائرنگ شروع ہو گئی ہے، الزام تراشیاں شروع ہو گئی ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جو دونوں گھروں کو، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، کبھی ان کی مان لیتے کبھی ان کی منوا دیتے، تو وہ انٹروین نہیں کر رہے، مداخلت نہیں کر رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بخار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، اور کل میرے ایک دوست ہیں صحافی، ان کی بات ہوئی وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسٹاف کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کو 101 بخار ہے اور وہ ابھی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ کل ہی میری مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ ان کے اسٹاف کے ایک دوست سے بات ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ سارا، کیونکہ بخار کی خبر سے پہلے میں نے پوچھا تھا، بخار کی خبر بعد میں آئی تھی طبیعت کی، تو ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی یہ سارے معاملے میں کوئی سیز فائر وغیرہ کروانے کے موڈ میں ہیں کہ فی الحال؟ تو انہوں نے کہا فی الحال مولانا صاحب نے دونوں کو ان کے اپنے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور جو مطالبہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک آ رہا تھا، نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں، سیکریٹری جنرل ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، دونوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر سربراہی اجلاس بلایا جائے پی ڈی ایم کا، تاکہ جو پیپلز پارٹی نے یہ کیا، نون لیگ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوا کے جو فاؤل پلے کیا نون لیگ کے خیال میں، کہ ایک معاہدہ کیا گیا اور معاہدہ توڑا گیا، تو اس پر ہم نے پیپلز پارٹی سے جواب طلبی کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ جناب جس طرح اتحادی ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، اور جس طرح مریم نواز صاحبہ کے بیانات آ رہے ہیں، تو اس پر ہم چاہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں، سربراہی اجلاس میں بیٹھ کر بات کریں کہ کیا طے ہوا تھا، کیا ہم نے کیا، ہم نے کیا غلط کیا، اور یہاں سے کیا غلط ہو رہا ہے، تاکہ بات چیت ہو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے دونوں فریقین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور بعد میں پتہ چلا کہ مولانا صاحب کی طبیعت ناساز ہے، بخار ہے، وہ آرام میں ہے، لہٰذا وہ بات نہیں کر رہے۔ ایک آدھ دن میں شاید مولانا صاحب کا رابطہ ہو جائے، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب 5 اپریل کا جو پیپلز پارٹی، پہلے کیونکہ 4 اپریل کو تو تھا وہ سی کا اجلاس راولپنڈی میں بھٹو شہید کی برسی کے جلسے کے ساتھ، لیکن کیونکہ وہ جلسہ تو ملتوی ہو گیا کورونا کی وجہ سے، تو اب وہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اب وہ ہوگا 5 اپریل کو جلسہ نہیں سی کا اجلاس، تو جس میں استعفوں والا معاملہ آئے گا، تو ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس طرف انتظار کریں۔ تو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو سوال ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا آتا، تب تک شاید پی ڈی ایم ظاہر اس طرح متحرک بھی نہیں ہوگا، فریزڈ رہے گا پی ڈی ایم، فریزڈ۔ ایک تو وہ الیکشن الائنس میں تبدیل کرنے کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کا ایک آئیڈیا ہے، اس پر تو آگے جا کر وہ کام کریں گے، حالات دیکھیں گے، ظاہر ہے یہ سارا کچھ تب ہوگا جب نظر آئے گا کہ جناب الیکشن اب ہونے والے ہیں، نئے الیکشن آنے والے ہیں، عمران خان صاحب جانے والے ہیں، یہ تو ایک الگ کہانی۔ لیکن اصل چیز جو آج کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ تقریباً جنوری میں ایک خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ باہر آئیں، اب آپ ضمانت اپلائی کریں، تو انہوں نے بہرحال وہ تب تک ضمانت اپلائی نہیں کی تھی۔ بعد میں خبر یہ بھی آ گئی تھی
جو میری نہیں تھی، ہمارے کسی اور دوست کی تھی، تو انہوں نے بہرحال ان کو یہ ایک چیز آئے گی سامنے کہ شہباز شریف صاحب نے شرط عائد کی ہے کہ میرے صاحبزادے حمزہ کو پہلے رہا کریں، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ تو اب اور اس کے پیچھے ایک اور چیز جو میں نے بعد میں پتہ کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ جناب میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تو گولہ باری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، یہ تو مسلسل حملہ آور ہیں، مزاحمت کے اور انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، اور میں تو انقلابی ہوں ہی نہیں، اور میں تو مفاہمت کا آدمی ہوں، اور میں تو راتوں کو چھپ چھپ کر جا کر مل کر بھی آتا ہوں اور مجھے آر محسوس نہیں کرتا، تو اور میں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن لیڈر نہیں بنتا، اور میرا بیٹا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی کبھی تقریر نہیں کرتا، حالانکہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، پروڈکشن آرڈر پر وہ اسمبلی میں تو جاتے ہیں لیکن اپنے چیمبر سے ہو کر آ جاتے ہیں، پنجاب کی ایسی تیسی پھر جائے جو بھی۔ تو شہباز شریف صاحب تو اس طرح کی سیاست کے قائل ہیں، عادی ہیں، تو وہ یہ انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو بھی یہ پیغام بھیجا تھا، میاں صاحب کو بھی، کہ بھائی اگر آپ نے یہ سیاست کرنی ہے تو میں اندر ٹھیک ہوں۔ اور جب شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے تب یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ شہباز شریف صاحب اب دوبارہ جب گرفتار ہوئے تھے کہ وہ فرمائشی گرفتاری ہوئی ہے ان کی، انہوں نے کیونکہ وہ گجرانوالہ کی تقریریں اور یہ وہ سارا معاملہ پی ڈی ایم بن چکا تھا، بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا تھا میاں شہباز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو صلح جوئی کی چاہتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو بھی کہا تھا کہ میں اس حالت میں باہر نہیں آ رہا، یہ اتھینٹک چیز ہے کہ جناب آپ اپنے طریقے پہ چلیں، میرے طریقے پہ نہیں چل رہے تو مجھے اندر رہنے دیں، میں نہیں باہر آ رہا۔ اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی، ایک ان کی شرط تھی جن کے ساتھ تھی وہ حمزہ والی، وہ پوری ہو گئی، حمزہ صاحب باہر آ گئے۔ اب ایک جو ان کا تھا اپنے بھائی صاحب کے ساتھ مسئلہ کہ بھائی آپ پھر اپنی کر لیں، پھر مینوں کیوں تسی جدوں میری سننی نہیں تو یہ تو اپنی کرنی ہے تو پھر کر لو۔ تو اب وہ باہر آ رہے ہیں تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب شاید مسلم لیگ نون کا جو وہ بیانیہ ہے نا، شعلہ بیانیہ وہ والا، وہ شاید نیچے آئے۔ اب اس میں بہت بڑا شاید ہے، کچھ باخبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، شہباز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ اب عمران خان کی حکومت کے چلاؤ کی باتیں آ رہی ہیں، عثمان بزدار اور محمود خان اور ان کے معاملے کو لے کے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کشیدگی ہو گئی ہے جہاں ہونی چاہیے، جو چاہتے ہیں کہ جناب بزدار صاحب کو ہٹایا جائے، تو وہاں پر تو اب وہ تبدیلی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور تبدیلی ان ہاؤس تبدیلی کی چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے حمزہ شہباز صاحب کی طرف، اس کے پیچھے جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جناب بلاول صاحب حمزہ شہباز کے صاحب کی طرف گئے اور وہاں پر وہ جو باتیں ہوئیں یا جو بھی کچھ ہوا، تو اس پر کچھ ایک تاثر مجھے یہ دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون میں دونوں گھروں میں یعنی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے جو خیالات میں، یعنی بھائی کا رشتہ تو پکا ہے، لیکن خیالات میں، نظریات میں یا طریقہ کار میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر آئے تاکہ شہباز شریف کے خاندان کو، حمزہ شہباز کو یہ فیل نہ ہو کہ بھائی ہم صرف مریم نواز صاحبہ کو ساتھ لے کر یا مسلم نواز شریف والا گھر ساتھ لے کر اس کو ہی مسلم لیگ نون سمجھتے ہیں، تو ہم آپ کو بھی مسلم لیگ نون ہی سمجھتے ہیں۔ اگر مریم صاحبہ کے ساتھ کوئی تکلیف میں ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، آپ جیل سے رہا ہو کے آئے تو ہم آپ کو مبارکباد دینے آ گئے، اور آ کر ساتھ پریس کانفرنس کی، اور وہ میسج تھا۔ لیکن اس میسج کے ساتھ ایک یہ بھی میسج تھا کہ مفاہمت پیپلز پارٹی بھی جو طریقہ اختیار کرنا چاہتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی والا شہباز شریف صاحب بھی اس کے قائل ہیں، پنجاب میں تبدیلی شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، اور حمزہ شہباز کا نام مریم نواز صاحبہ نے خود ہی دیا تھا بلاول بھٹو کے ساتھ ایک ملاقات میں، کہ جب بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم تبدیلی لے آئے پنجاب میں اور لائے اس کو پرویز الہی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا، تو انہوں نے کہا جی کیوں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کیوں بنے، حمزہ کیوں نہیں بن سکتے؟ تو بلاول نے کہا پھر ٹھیک ہے حمزہ بھی بن جائیں۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا۔ تو اب جو ہے یہ ضمانت سے ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپلائی کر دی ہیں، تو اس کے بعد تاثر یہ مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ ایک اور موڈ میں چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا مسلم لیگ نون عمران خان کی حکومت آنے سے یا نواز شریف صاحب کی نااہلی سے لے کے اب تک یہ موڈ 8-10 بار چینج کر چکی ہے، کبھی مزاحمت ہوتی ہے، کبھی پھر چپ ہو جاتے ہیں، کبھی مریم صاحبہ کا ٹویٹر بھی چپ ہو جاتا ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، سال 5-6 ماہ مسلسل خاموش ہوتے ہیں۔ ظاہر سیاسی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو یا پازیٹیو بات نہیں کر رہا، تو میں صرف وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ وہ موڈ چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے، باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، بٹن نہیں دبے گا، لیکن آہستہ آہستہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ یہ جائے گا اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اوپر آئے گا، کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹنی نہیں ہیں اور سارا کچھ جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ ہونا ہے
تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا ان ہاؤس چینج کے ذریعے وہ کس طرح ہوتی ہے. خان صاحب خود ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے, ان کو بھیجا جاتا ہے کسی اور طریقے سے. تو اس سارے معاملے کو بجائے اس کے کہ سارا کچھ پیپلز پارٹی لے جائے, کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی تو لگے ہوئے ہیں, ان کے بھی معاملات وہ جو کافی سارے سگنلنگ ہیں کہ آصف زرداری صاحب بھی جو ان کی بھی چیزیں جو چل رہی ہیں, تو اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی سارا کچھ لے جائے تو بہتر ہے کہ اپنا حصہ جو ہے مسلم لیگ نون اپنا دوسرا چہرہ لے کر سامنے آئے اور اپنا حصہ وہ خود اپنا کھڑا کرے, پیپلز پارٹی کے سہارے پہ نہ رہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ آہستہ آہستہ فریز ہو جائے گی, نواز شریف صاحب کا بیانیہ آہستہ آہستہ نیچے جائے گا اور شہباز شریف صاحب باہر آ کر, خواجہ آصف صاحب باہر آ کر ان کا بیانیہ ہوگا آگے. اور وہ جو استعفوں کی شرط اور پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہونا اور پھر یہ ساری لڑائیاں, اس کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ سارا یہ حکمت عملی ہے کہ پی ڈی ایم کو اس طرح ایکٹیو ہی نہ رہنے دیا جائے, اندرونی اختلافات ہوں, پی ڈی ایم رہے بھی اور نہ بھی ہو. تو یہ ساری کہانی ہے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے پھر اپنا چہرہ بدلنے جا رہی ہے, مزاحمتی چہرے سے مفاہمتی چہرے کی طرف مسلم لیگ نون جا رہی ہے. اور ظاہر ہے اس میں مفاہمت شہباز شریف صاحب جب ہوں گے سامنے تو وہ مفاہمت کریں گے. اور آپ دیکھا حمزہ شہباز صاحب کی جو ان ساری چیزوں کو ایک دلیل اور بھی ملتی ہے کہ یہ مفاہمت چاہتی ہے, شہباز شریف اور حمزہ شہباز مفاہمت چاہتے ہیں اور وہ مزاحمت نہیں چاہتے. نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ان کے اس نیریٹو کے اگینسٹ ہیں اندر رہ کر, ان کے سر عام خلاف ورزی وہ نہیں کرتے, نہ انہوں نے کبھی کی ہے, کیونکہ وہ فیصلہ جو نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے وہی ہوگا. اب بھی یہ اگر جو کچھ ہوگا تو نواز شریف صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ بغاوت کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نون میم شین والی بات نہیں ہوگی کہ نواز شریف صاحب نے ایک طریقہ آزما کے دیکھ لیا, اب دوسرے طریقے پر آ رہے ہیں. تو یہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کی جو ہے نا بات, اس کی دلیل ایک سادہ سی دلیل یہ ہے کہ حمزہ شہباز 1.5-2 سال کی جیل کاٹنے کے بعد رہا ہو کر آتے ہیں اور رہائی کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے. وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جب بلاول ان کے ساتھ ملنے جاتے ہیں وہاں پر ہومیوپیتھک ٹائپ باتیں کرتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہتے اور اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. ورنہ سیاسی قیدی, سیاسی رہنما, وہ بھی پنجاب کا اپوزیشن لیڈر, وہ بھی شہباز شریف صاحب, نواز شریف کا بھتیجا اور شہباز شریف صاحب کا بیٹا صاحبزادہ, وہ رہا ہو اور پتہ ہی نہ لگے لاہور میں کہ کوئی بڑا لیڈر بھی رہا ہو کے آیا ہے. تو ایسا تب ہوگا, ظاہر تبھی ہوتا ہے جب وہ مفاہمت کی پالیسی پر چلنے کے قائل ہوں کہ جناب ہم رہا ہو کر بھی نا ہم چپ کر کے خاموش بیٹھے ہیں, اب آپ جو کہیں گے جس طریقے پر کہیں گے ہم چلیں گے. اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کی مخالفت بھی نہیں کریں گے لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں چلیں گے. پریکٹیکلی حمزہ شہباز صاحب کا گھر بیٹھ جانا, کیونکہ ابھی تو یہ نئی بات اب سامنے آ رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ, یا شہباز شریف صاحب وہ کو آگے لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور وہ مفاہمتی بیانیہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. یہ چیزیں تو اب سامنے آ رہی ہیں لیکن کل تک تو مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ مزاحمت کے اس میں تھی, تو حمزہ شہباز چپ تھے. تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے, اس سے ظاہر کہ جو شریف فیملی میں کا جو ایک حصہ ہے, چھوٹے بھائی کا گھر جو ہے وہ مفاہمت چاہ رہا ہے اور بڑے بھائی کا گھر مزاحمت چاہ رہا ہے, لیکن اب دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے مفاہمت والے کو اور مزاحمت والے آہستہ آہستہ چپ ہوں گے. اور اس دوران پی ڈی ایم جو امکانات ہیں فریز ہوگا. 5 اپریل امپورٹنٹ ہے, پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کہاں جا رہا ہے. لیکن ابھی تک جو سگنلنگ ہیں, جو چیزیں ہیں سامنے آ رہی, وہ یہ کہ شہباز شریف کو موقع دیا جائے گا اور پی ڈی ایم کو فریز رکھا جائے گا کچھ عرصے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.